آج دنیا کس جانب جا رہی ہے اور کیا ظہور کا وقت قریب نہیں ہے؟ ان کے جو آخری ہیں وہ امام مہدی ہے۔ تو جب یہ بات معلوم ہو گئی تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ پہلے وہ اہل البیت میں سے نہ ہو۔ کہتے ہیں نا کہ یہ آخر زمانے میں پیدا ہوں گے، اس کی کوئی روایت کوئی سند کے ساتھ ہمیں یہ بات معلوم نہیں ہوتی ہے۔ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، عمار کہتے ہیں کہ جب سفیانی کوفہ پہنچ جائے نا اور آل محمد کے آوان اور ساتھیوں کو قتل کرے، تب امام مہدی علیہ السلام کا لشکر آئے گا۔ مہدی اس وقت آئیں گے کہ جب زمین میں علی الاعلان ایک غلبہ ہوگا ان لوگوں کو کہ جو اللہ کا انکار کر رہے ہوں۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وآلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کریم آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ امام مہدی علیہ السلام کا نظریہ اور عقیدہ سنی شیعہ دونوں کا مشترکہ ہے۔ اہل سنت والجماعت اور اہل تشیع دونوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کا وجود ہے۔ اس کی تعبیرات میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن امام مہدی پر سنی شیعہ دونوں کا اتفاق موجود ہے۔ نہ صرف سنی شیعہ کا بلکہ جتنے بھی ادیان، مذاہب اور مسالک ہیں، ان سب میں اس بات کا تصور پایا جاتا ہے کہ آخر وقت کے اندر ایک دور ایسا آئے گا کہ جب ظلم کے بعد انصاف ہی ہوگا، ہر طرف انصاف کا راج ہوگا۔ تمام ادیان اس بات پر متفق ہیں کہ آخری وقت میں ایک مخلص آئے گا، ایک نجات دہندہ کا تصور موجود ہے کہ جو انسانیت کو اس ظلم سے نجات دلا کر انصاف قائم کرے گا۔ اگر عقلی اعتبار سے ہم یہ دیکھیں، عقل سے سوچیں، تو بلا شک و شبہ دنیا کے اندر آج ظلم موجود ہے، اور یہ ظلم کچھ کم نہیں ہو رہا ہے۔ دنیا کے تمام براعظموں اور خطوں، اقوام کو آپ دیکھ لیں کہ مختلف وجوہات کی بنا پر آپس میں سیاسی، اقتصادی طور پر چپقلش موجود ہے، تنازعات ہیں، جنگیں ہو رہی ہیں دنیا میں، اور یہ اس سے آگے بڑھتی جائیں گی، تیز ہوتی جائیں گی۔ تو ان سب کے خاتمے کے لیے ایک ایسا وجود ہونا چاہیے، ایک قائد ہونا چاہیے، رہنما ہو، جرنیل ہو، کوئی بھی لفظ آپ ان کو کہہ دیں، امام آپ کہہ دیں، امیر کہہ دیں، امیر کا، قائد کا ہونا ضروری ہے۔ جب یہاں عقلی طور پر ہم نے یہ بات سمجھ لی کہ ایک امیر اور قائد کا ہونا ضروری ہے، تو اب نقلی طور پر یعنی کتاب و سنت کی طرف اگر ہم جاتے ہیں تو قرآن مجید کے اندر ہمیں یہ بات ملتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انجام کار مومنین کے لیے ہوتا ہے، والعاقبۃ للمتقین، جو متقی ہوں گے، جو حق پرست ہوں گے، انجام انہی کا بہتر ہوتا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے عرض یہ کیا کہ امام مہدی کا جو موضوع ہے، یعنی ایک مخلص، خلاصی دینے والا، نجات دینے والا، یہ جو تصور ہے جہاں مسلمانوں میں اور مسلمانوں کے سارے فرقوں میں، کرسچینٹی کے اندر، ہندوازم میں، یہودیت میں، سب میں یہ تصور موجود ہے۔ میں تمام ادیان کی کتابیں تو فی الحال آپ کے سامنے نہیں پیش کر سکتا، اگرچہ میرے سامنے موجود ہیں، بائبل بھی ہیں، شریمد بھگوت گیتا ہے۔ میں یہاں پر صرف آپ کے سامنے ہمارے بر صغیر پاک و ہند کی جو ایک بڑی تہذیب ہے، سناتن دھرم، اس کی یہ مقدس کتاب ہے شریمد بھگوت گیتا۔ اس کا میں آپ کے سامنے جو اس میں اصل میں 7 ادھیائیں ہیں، یعنی مختلف آپ کہہ لیں کہ چیپٹرز ہیں۔ جو چوتھا چیپٹر ہے اس کا شلوک نمبر 7 ہے اور بہت مشہور و معروف ہے، آپ لوگوں نے سنا بھی ہوگا۔ آج میں آپ کو جس اعتبار سے اس کی تشریح کرنے جا رہا ہوں، جو بتانے جا رہا ہوں، اس میں آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ تمام ادیان کے اندر یہ تصور موجود ہے۔ یہ کہتے ہیں، اور یہ میرے سامنے جو یہ چھاپا ہے، یہ دنیا کا جو مشہور ان کی تنظیم ہے، بین الاقوامی سوسائٹی برائے کرشن بھاونا، ایسی بھکتی ویدانت سوامی شریلا پربھوپاد، انہوں نے یہ لکھی ہے، کرشن کرپا مورتی۔ تو یہ ایک معتبر ان کی ٹرانسلیشن ہے اور ترجمہ بھی اس کی معتبر ہے۔ صفحہ نمبر 290 ہے اور اردو زبان کے اندر یہ ہے، اور اس میں سنسکرت کے بھی الفاظ لکھے ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں، اے بھرت ونشی، جب بھی اور جہاں بھی دھرم کی کمی ہوتی ہے، دھرم کی کمی آتی ہے اور ادھرم میں اضافہ ہوتا ہے، تب میں اوتار لیتا ہوں۔ یہ کرشنا کہہ رہے ہیں ارجن سے، اور یہ اس وقت ان کو کہا، یہ شلوک نمبر 7 ہے، اس وقت ان کو کہا ہے کہ جب مہابھارت ہو رہی تھی، یہاں پہ ایک بڑی جنگ ہوئی ہے۔ اچھا، اگلا جو شلوک ہے، شلوک نمبر 8، اس میں یہ کہتے ہیں، میں کیوں آتا ہوں، وجہ کیا ہے، اوتار کیوں لیتا ہوں؟ کہتے ہیں سادھوؤں کی رکشا کرنے، یعنی مخلصین، مؤمنین کی حفاظت کے لیے۔ ان کو آپ، قرآن نے متقین کہا ہے نا، تو یہاں پر انہوں نے سادھو کا لفظ استعمال کیا ہے۔ الفاظ کا اختلاف ہو سکتا ہے۔ راکشسوں کا وناش کرنے، شیاطین کا، جو شیطانی طاقتیں اور قوتیں ہیں، ان طاقتوں کا وناش اور خاتمہ کرنے کے لیے، اور دھرم کے نیموں کی پھر سے استھاپنا کرنے کے لیے میں ہر یگ میں اوتار لیتا ہوں۔ کیا مطلب ہے دھرم کے نیم؟ یعنی فطرت اللہ، فطرت، انسانی فطرت کے اصولوں کی حفاظت کے لیے نیم، قوانین، اور یگ کہتے ہیں زمانہ، ہر دور۔ تو
تو یہ میں نے آپ کے سامنے ایک حوالہ پیش کیا جس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو مخلص نجات دہندہ کا تصور ہے، نجات دہندہ کا تصور ہے، وہ ہر ادیان میں، کلچر میں، ثقافتوں کے اندر یہ تصور موجود ہے۔ اب جہاں تک بات ہے مسلمانوں کے فرقوں میں، تو اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے، سنی شیعہ دونوں کا اس پر اتفاق ہے کہ آخر وقت میں ایک نجات دہندہ تشریف لائیں گے۔ میں یہاں آپ کے سامنے امام مہدی علیہ السلام کی جو موضوع ہے اس میں سنی شیعہ کا اتفاق پیش کرنا چاہتا ہوں کہ سنی شیعہ کا، دیکھیں کتنی اچھی بات ہے کہ سنی شیعہ کے درمیان میں اس ایک بات کے اوپر کتنا بڑا اتفاق موجود ہے۔ افتراق کی باتیں تو لوگ آپ کو بتاتے ہیں، لیکن سنی شیعہ میں جو اتفاقات ہیں آج میں آپ کو بتاتا ہوں۔ 12 اتفاقات، یعنی 12 اماموں کی نسبت سے امام مہدی علیہ السلام کی جو نسبت ہے اس اعتبار سے 12 مشترکات میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ جو سنی اور شیعہ کے عقیدہ امامت کے اندر موجود۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سنی شیعہ دونوں کا اس پر اتفاق ہے، امام مہدی کے وجود پر، ان کے آمد کے حوالے سے۔ یہ الگ بات ہے، اختلاف یہ ہے کہ پیدا ہوں گے یا وہ ظہور کریں گے، لیکن مجھے اہل سنت والجماعت کی جتنی بھی ذخیرہ احادیث ہے مطالعہ کرنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے جو ہم سنی کہتے ہیں نا کہ وہ پیدا ہوں گے، یہ اس کا کوئی حدیث سے ثابت نہیں ہے، روایت سے ثابت نہیں ہے۔ حالانکہ روایات میں یہ آتا ہے کہ آپ مبعوث ہوں گے، آپ تشریف لائیں گے، آپ جلوہ گر ہوں گے، آپ سامنے آئیں گے، یخرجو کے الفاظ آتے ہیں، بعث کے الفاظ آتے ہیں۔ تو یہ جو ہم نے سنیوں نے شیعوں کی نفرت کے اندر یا شیعوں سے دوری کی وجہ سے یا ان سے اپنے آپ کو علیحدہ سمجھنے کے لیے ایک لفظ بنا دیا، بھائی پیدا ہوں گے آخر زمانے، تو پیدا ہونے کا کہیں تصور یعنی حدیث سے مجھے نہیں ملا، آپ کو مل جائے تو الگ بات ہے۔ تو ایک اتفاق تو یہ۔ دوسری بات یہ ہے امام مہدی علیہ السلام کے اوپر تمام ادیان میں نجات دہندہ کا جو تصور موجود ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نظریے کو تواتر بشری حاصل ہے، یعنی یہ نظریہ صرف ایسا نہیں ہے کہ جو صرف سنی شیعہ میں ہو، بلکہ یہ تمام انسانیت کے درمیان میں مشترک ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ سنی شیعہ کی جو حدیث کی کتابیں اس میں 12 اماموں کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے۔ بخاری مسلم کی روایت ہے 12 امیر ہوں گے، جب تک 12 امیر ہوں گے، خلفاء آپ کہہ لیں، تو اسلام غالب رہے گا، یہ اسلام، یہ دین اور اس کا نظام یہ قائم رہے گا، مضبوط رہے گا۔ تو اہل سنت والجماعت کی جو احادیث کی کتابیں اس میں تو یہ روایت جابر بن سمرہ سے موجود ہے اور دیگر راویوں سے، اور 12 خلفاء کا اس میں ذکر ہے۔ اب یہ بات، تیسری بات جو امام مہدی سے متعلق ہے، اس پہ سنی شیعہ دونوں متفق ہیں۔ اہل سنت میں یہ روایت ہے، شیعوں میں بھی یہ روایت موجود ہے 12 خلفاء، 12 ائمہ کے حوالے سے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے ہاں 12 اماموں میں وہ جو ترتیب ہے وہ اس میں تھوڑا اختلاف ہے، لیکن جن میں اختلاف ہے وہ چوتھی بات آپ سنیے گا کہ سنی شیعہ دونوں میں جو اہل البیت کے ائمہ ہیں، ان میں جو 3 ائمہ ہیں جنہیں حکومت ملی ہے ان پر اتفاق ہے، یعنی امام علی علیہ السلام اہل البیت میں سے ہیں، اس پر سنی شیعہ دونوں کا اتفاق ہے۔ اہل سنت چوتھے امام مانتے ہیں، چوتھے خلیفہ مانتے ہیں، اور شیعہ ان کو پہلے مانتے ہیں۔ امام حسن علیہ السلام کی 6 ماہ کی حکومت اہل سنت بھی مانتے ہیں، شیعہ بھی مانتے ہیں۔ جو تیسرے امام ہیں جو آئیں گے، امام مہدی علیہ السلام، ان پر سنی کا بھی یقین ہے اور شیعہ کا بھی یقین ہے۔ تو یہ 3 ائمہ ایسے ہیں۔ اس سے یہ بات، ایک بات اور معلوم ہوتی ہے کہ یہ جو 12 ائمہ ہیں نا، ان کے جو آخری ہیں وہ امام مہدی ہیں۔ تو جب یہ بات معلوم ہو گئی تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ پہلے وہ اہل البیت میں سے نہ ہو۔ یہ عقلاً ایک بات ثابت ہو گئی کہ 12ویں جب اہل البیت میں سے ہیں تو پہلے اور دوسرے اور تیسرے اور پھر 12 تک یہ اہل البیت میں سے ہوں گے۔ یہ ایک عقلاً اہل سنت کی روایات کے مطابق یہ بات ثابت کرتی ہے، اور ہمارے اہل سنت کو ہر طرح کے شکوک و شبہات سے، غفلتوں سے اور سر جھکنے سے وہ یہ بات ہمیں زیب دیتی ہے کہ ہم اس کو تسلیم کریں کہ یہ 12 ائمہ اہل البیت میں سے۔ اچھا، چوتھی بات کیا ہے؟ اچھا، 5ویں بات ہے، اس بات پر بھی اتفاق ہے اہل سنت اور شیعہ کا کہ آخری امام اہل البیت میں سے ہوں، جو میں نے آپ کو 12ویں امام کا بتایا۔ 6ٹھی بات ہے، اس پر اتفاق ہے کہ سیدنا مسیح علیہ السلام اس امام کے پیچھے نماز، جنہیں امام مہدی کہا جاتا ہے۔ 7ویں بات اس پر اتفاق ہے کہ امام مہدی کے بعد کوئی اور امام نہیں ہوگا، ان کے بعد کوئی امام نہیں آئے گا، اہل البیت کے آخری امام ہیں یہ اس انسانیت کے لیے۔ 8ویں بات اس پر اتفاق ہے کہ یہ امام آخر دور میں ہوں گے، آخر زمانے میں ہوں گے، یعنی شروع کے ادوار میں نہیں، آخری زمانے کے یعنی قیامت سے پہلے کے ہی ہیں۔ جو 9ویں بات ہے، اس پر اتفاق ہے کہ یہ اولاد سیدہ زہرا علیہ السلام میں سے ہوں گے، یہ سیدہ زہرا البتول کی اولاد میں سے ہوں گے۔ 10ویں بات اس پر اتفاق ہے کہ ان کا نام محمد ہوگا، اس پر بھی اتفاق ہے۔ 11ویں جو بات ہے، اس پر بھی اتفاق ہے کہ ان کے آنے سے پہلے پوری دنیا کے اندر ظلم اور جور ہوگا، پوری دنیا میں ناانصافی، بربریت، یہ ظلم یہ بھر چکا ہوگا۔
12ویں جو بات ہے اس پر اتفاق ہے کہ امام مہدی علیہ السلام آ کر اس دنیا میں عدل اور انصاف کو نافذ کریں گے اور ظلم کا خاتمہ کریں گے۔ تو یہ 12 باتیں وہ ہیں کہ جس پہ تمام انسانیت اور اہل سنت والجماعت یہ آپس میں متفق ہے۔ یہاں میں نے آپ کو بتایا، اس بات کو ہمارے سنی حضرات بہت اچھی طرح سے سمجھنا چاہیے کہ ان کا یہ جو کہتے ہیں نا کہ یہ آخر زمانے میں پیدا ہوں گے، اس کی کوئی روایت کوئی سند کے ساتھ ہمیں یہ بات معلوم نہیں ہوتی۔ یہ آپ کے لیے شاید انکشاف ہوگا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میرے مطالعے میں ایسی کوئی روایت نہیں آئی ہے۔ تو ان کا جو میرا ماننا ہے وہ یہ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام وہ ظہور فرمائیں گے۔ کیا کریں گے؟ وہ ظہور فرمائیں گے، اور یہاں تک بھی میرا ماننا ہے کہ وہ اہل البیت علیہ السلام میں سے ہوں گے۔ اہل البیت کا جو یہ سلسلہ ہے، یعنی ائمہ اہل البیت علیہ السلام جو آج تک ہیں، انہی میں سے امام مہدی علیہ السلام کا وجود ہوگا۔ قرآن مجید میں سے ایک آیت ہمیں ملتی ہے کہ جس سے اس بات پر ہماری توجہ جاتی ہے کہ قرآن سے بھی اس کے نظائر ملتے ہیں کہ آخر وقت میں اس پوری دنیا کے اوپر فطرت اللہ، اللہ کے دین کا وہ غلبہ ہوگا۔ اللہ کا دین کیا ہے؟ ہمارے ہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید امام مہدی آ کر وہ دنیا میں جتنے بھی غیر مذاہب کے لوگ ہیں جو نان مسلمز ہیں ان کا خاتمہ کر دیں گے، ان کو قتل کر دیں گے، دنیا میں سارے لوگوں کو کلمہ پڑھائیں گے، زبردستی تلوار کے زور پر یہودیوں کا خاتمہ کریں گے، ہندوؤں کا خاتمہ کریں گے، کرسچنز کا خاتمہ کریں گے، جو بھی مسلمان نہیں ہوگا سب کو مار دیں گے۔ یہ امام مہدی علیہ السلام ایسا نہیں کریں گے، یہ غلط تصور ہے۔ کسی بھی حدیث کے اندر یہ بات نہیں ملتی کہ امام مہدی علیہ السلام آ کر یہ کریں گے۔ امام مہدی کیا کریں گے؟ دنیا کے اندر عدل قائم کریں، اور یہ بات دیکھ کر دنیا کا غیر مسلم بھی کہے گا غیر مسلم۔ آج دیکھیں نا کہ اہل البیت کو جو ماننے والے، ان کے اخلاق کو دیکھ کر دنیا کے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہاں اسلام یہ ہے، اور جو اہل البیت کو ماننے والے نہیں ہیں، اموی پیروکار ہوتے ہیں، تو لوگ ان کو کیا کہتے ہیں؟ بھائی یہ اسلام ہے؟ اسلام یہ ہے کہ آپ غیر مسلموں کے اوپر ظلم کرتے ہیں، آپ لوگوں کو زبردستی کلمہ پڑھانے والے ہیں۔ تو آج بھی دنیا کے اندر ایک پہچان موجود ہے کہ جو بھی اہل البیت کو ماننے والے ہیں، ان کے اخلاق، کردار، وہ مسلمانوں کے لیے اور غیر مسلموں کے لیے ایک رہنما ہوتے ہیں۔ امام مہدی علیہ السلام دنیا میں آ کر یہ کریں گے کہ فطرت اللہ کا غلبہ، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ کی فطرت یعنی اللہ کا جو دین ہے جس پر اللہ نے ساری انسانیت کو پیدا کیا ہے، سچائی، حقیقت، حق بولنا، پاکی، صفائی، طہارت، عدل، مساوات، اخوت، یہ ہیں وہ چیزیں کہ جو تمام انسانیت کے درمیان میں مشترک ہے۔ دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں ملے گا آپ کو کہ جو کہتا ہو میرے ساتھ آپ ظلم کرو۔ دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں ہوگا کہ جو کہتا ہو کہ میرا مال اس کو زبردستی لے لیا جائے، میرے بچوں کو مجھ سے چھین لیا جائے، میرے مال کو، گھر کو، اولاد کو، میری جان کو نقصان ہو۔ کوئی دنیا کا انسان ایسا نہیں ہے۔ ہر انسان یہ کہتا ہے کہ سچائی ہونی چاہیے، سچ بولنا چاہیے، میرے ساتھ جھوٹ نہ بولو، معاہدوں میں جھوٹ نہ بولو، میرے ساتھ میرا علاقہ صاف ہونا چاہیے۔ دنیا کا ہر انسان وہ جس کی فطرت سلیمہ ہو وہ ان چیزوں کو مانتا ہے۔ تو انہی فطرت کو غالب کرنے کے لیے پوری انسانیت پر بلا رنگ، نسل اور مذہب کے امام مہدی علیہ السلام اسے انسانیت پر غلبہ دے گے، اور یہی بات ہمیں قرآن مجید کے اندر سورہ نور 24 کی آیت نمبر 55 سے معلوم ہوتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وليمکنن لهم دینہم الذی ارتضی لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فاولئک هم الفاسقون۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ نے ایمان والوں سے، یہ جو تم میں سے ہیں، یہ وعدہ کیا ہے قیامت تک، یہ قیامت تک کے لیے بات ہے، یہ صرف رسول اللہ کے دور تک کے لیے نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کی اس آیت سے بات معلوم ہوتی ہے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو تم میں ایمان والے ہیں، صالحات نیک اعمال کرنے والے ہیں، اللہ ان کو ضرور بضرور زمین کی خلافت دے گا، زمین کی حکمرانی انہیں دے گا، پوری زمین کی حکمرانی انہیں ملے گی۔ یہاں پر صرف عرب کی حکمرانی مراد نہیں ہے، صرف حجاز کی حکمرانی مراد نہیں ہے، صرف مکہ اور مدینہ کی حکمرانی نہیں یا فارس کی نہیں، بلکہ پوری دنیا کی حکمرانی مراد، الارض، زمین مراد ہے یہاں پر۔ کما استخلف الذین من قبلہم، جس طرح کے پچھلوں کو زمین پر پچھلوں کو حکومت دیے، کما استخلف الذین من قبلہم ولیمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم۔ اب یہاں پر یہ دینی حکومت ہوگی، یعنی اور ان کے لیے اللہ غلبہ دے گا اس دین کا کہ جو اللہ کا پسندیدہ دین ہے۔ اللہ کا پسندیدہ دین کیا ہے؟ اسلام۔ ان الدین عند اللہ الاسلام،
اللہ کے ہاں دین اسلام ہے۔ اسلام سے مراد کیا ہے؟ اسلام سے مراد یہ ہے دوسروں کو پیس دینا، دوسروں کو امن دینا۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، خوف کے بعد امن آئے، یعنی پوری دنیا کے اندر ایک ایسا وقت آئے گا کہ جب یہ دنیا جنت نظیر ہو جائے گی اور یہاں پر کوئی خوف نہیں ہو، امن ہی امن ہوگا، امن کا راج ہوگا، یعنی صرف زبانی کلامی نہیں ہوگی، امن ہی ہوگا، ہر جگہ پر پیس ہوگا، امن، اور لوگ میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو شرک نہیں کریں گے۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سے مراد یہ ہے کہ ظلم عظیم، ظلم نہیں ہوگا کہیں پر بھی، اس کے بعد بھی اگر کسی نے کفر کیا تو یہی لوگ فاسق ہوں گے۔ تفسیر ابن ابی زمانین المتوفی 399 ہجری، اس میں بھی مجھے اس بات کی نظیر ملی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ من قبلہم سے مراد الانبیاء والمؤمنین، انبیاء اور مؤمنین ہے، اور علی الدین کل جو یہاں پر یہ کہا گیا ہے کما استخلف الذین من قبلہم وليمکنن لهم دینہم الذی ارتضی لهم، تو اس کی تفسیر میں یہ کہتے ہیں ای سینصرہم بالاسلام، یعنی اسلام کے ذریعے اللہ ان کی مدد کرے گا، یہاں تک کہ تمام ادیان کے اوپر اس دین کو اللہ غالب، اور پوری کائنات نے، اس دنیا نے آج تک اپنی آنکھوں سے یہ نظارہ نہیں دیکھا کہ اللہ کا دین تمام ادیان پر غالب، لہٰذا ایک وقت ایسا آنا چاہیے کہ جب اللہ عز و جل کا جو یہ دین ہے یہ تمام انسانیت کے اوپر غالب ہو۔ ہاں، خلفاء کے زمانے میں دین کا جو غلبہ ہے وہ مکہ اور مدینہ یہ عربوں کے علاقوں کے اندر ہوا ہے، لیکن تمام ادیان کے اوپر اس کا غلبہ ہم کسی حکومت کے اندر نہیں دیکھتے ہیں۔ یہ ایک امام مہدی علیہ السلام، ان کی ہی خصوصیت ہے کہ قرآن مجید کی اس آیت کی تفسیر سے معلوم ہوتی ہے، اس آیت کی روشنی میں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انہیں ہی حاصل ہو۔ مصنف عبدالرزاق کی روایت ہے، انہوں نے حضرت قتادہ سے نقل کیا ہے، وہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مرفوع بیان کرتے ہیں، حدیث کا نمبر 21846۔ حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ ایک حکمران کی موت پر سخت اختلاف، تو ایک شخص مدینہ سے نکل کر مکہ میں آئیں گے، لوگ ان کے پاس آ کر ان سے کہیں گے کہ آپ اپنے مسکن سے باہر تشریف لائیے، وہ شخص رکن اور مقام کے درمیان میں آئیں گے، لوگ وہاں پر ان کی بیعت کریں گے، لوگ یہ جو رکن یمانی ہے کعبۃ اللہ میں، یہاں پر ان کی بیعت کی جائے گی۔ ان کے مقابلے کے لیے شام سے ایک لشکر روانہ ہوگا، اس امام کے مقابلے کے لیے ہوگا یہ کہ وہ جو لشکر جو مقابلے کے لیے آ رہا ہوگا وہ سفیانی کا ہوگا، اس پر میں گفتگو کر چکا ہوں، اور سفیانی کون ہے اس پر میں اہل سنت والجماعت کی کتابوں سے بتا چکا ہوں کہ سفیانی وہ یزید کی نسل میں سے ہوگا، اور اس کو سفیانی کیوں کہا جاتا ہے اس پہ بھی میں اس کی وجہ بیان کر چکا ہوں۔ اسے زمین میں دھنسا دیا جائے گا، یہ امام اس دنیا میں رہیں گے، زمین کے خزانوں کو باہر نکالیں گے اور لوگوں پر جتنا بھی مال ہوگا وہ تقسیم کریں گے، اسی سے دنیا میں عدل اور انصاف آئے گا۔ دیکھیں آج دنیا کے جو مسلم ممالک ہیں، صرف آپ انہی کو لے لیں، کتنا ذخیرہ معدنیات، تیل کی طاقتوں سے مالا مال ہیں، معدنیات اس میں موجود ہیں، سونے چاندی کے ذخائر ہیں، لیکن پھر بھی غربت ہے دنیا میں۔ مسلم ممالک کی حالت آپ دیکھ لینا کہ معاشی طور پر کیوں ابتری کا شکار ہیں یا کچھ زیادہ ہی مالدار ہیں، تو اگر ان اموال کی منصفانہ تقسیم ہو انسانوں کے اندر تو امن نہیں آئے گا، کیا ہر شخص خوشحال نہیں ہوگا؟ یہ اموال کیا صرف چند لوگوں کے لیے ہیں، چند خاندانوں کے ہیں، یا پوری انسانیت کے لیے ہیں؟ اللہ تو فرماتا ہے خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین میں جو کچھ بھی ہم نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے سب انسانوں کا مشترکہ ہے، تو یہ امام سب انسانوں کے اندر اسے تقسیم کریں گے۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے، مصنف عبدالرزاق کی روایت ہے 21847، اور یہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کو جو پیش آنے والی مصیبت ہے، ایک عظیم مصیبت، اس کا ذکر کیا، پھر فرمایا کہ انسان کو، کسی بھی بندے کو ظلم سے چھٹکارے کی کوئی جگہ ہی نہیں مل رہی ہوگی کہ وہ دنیا میں کہاں جائے، دنیا میں ہر خطے میں ظلم، معاشی ابتری ہر علاقے کے اندر ہو۔ آج آپ پوری دنیا کے نقشوں پہ نگاہ ڈال لیں، کوئی ایک ملک آپ بتا دیں کہ جو یہ کہتا ہو کہ بھائی میں خوشحال ہوں، مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے، مجھے اپنی جو حفاظت ہے اس حوالے سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ دنیا میں ہر جگہ ظلم موجود ہے، ہر ملک خوشحال سے خوشحال ملک ہو وہاں پہ کوئی نہ کوئی ایشو وہاں پر کھڑا ہے، موجود ہے، ظلم ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے اہل البیت میں سے ایک شخص کو مبعوث فرمائے گا کہ جو اس زمین کو عدل اور انصاف سے بھر دے گا، جس طرح پہلے اس میں ظلم ہوگا، اس سے آسمان والے بھی خوش ہوں گے، زمین والے بھی خوش ہوں گے، اور زمین پہ جو بھی بارش کا قطرہ گرے گا اس سے خوشحالی اور سبزہ ہی آئے گا، زمین کی ہر چیز وہ زندہ ہو جائے گی۔ وہ چند سال اس دنیا میں رہیں گے، 7 سال، 8 سال یا 9 سال۔ نعیم بن حماد کی جو کتاب الفتن ہے اس کی روایت نمبر 908، وہ کہتے ہیں، عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، عمار کہتے ہیں کہ جب سفیانی کوفہ پہنچ جائے نا اور آل محمد کے آوان اور ساتھیوں کو قتل کرے، تب امام مہدی علیہ السلام کا لشکر آئے گا، اور ان کے ساتھ شعیب بن صالح، وہ ان کے پاس جھنڈا ہوگا، یعنی علم ہوگا ان کے لشکر کا۔ اسی طرح
مطر الوراق کہتے ہیں نعیم بن حماد کی کتاب سے، میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، روایت نمبر 957 وہ کہتے ہیں کہ لا یخرج المہدی حتی یکفر باللہ جہرا، مہدی اس وقت آئیں گے کہ جب زمین میں علی الاعلان ایک غلبہ ہوگا ان لوگوں کو کہ جو اللہ کا انکار کر رہے ہوں گے، یعنی ایک ظاہرہ ایک غلبہ ہوگا ان طاقتوں اور قوتوں کا کہ جو اللہ کے منکر ہوں گے، فطرت کے منکر ہوں گے، انسانوں پہ ظلم کرنے والے ہوں گے۔ آپ اس کو دیکھ لیں، یہ میں آپ کے سامنے اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ یہ وہ علامتیں ہیں کہ جن سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آج دنیا کس جانب جا رہی ہے، اور کیا ظہور کا وقت قریب نہیں ہے، کیا ظہور کا وقت وہ قریب نہیں آ چکا۔ یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے نہیں ہو رہی ہیں۔ امام علی علیہ السلام کی ایک روایت انہوں نے پیش کی ہے، نعیم بن حماد نے، روایت کے نمبر 960 ہے، وہ امام علی فرماتے ہیں مہدی جب آئیں گے لا یخرج المہدی حتی یبصق بعضکم فی وجہ بعض، امام مہدی آئیں گے اس وقت نہیں آئیں گے جب تک کہ تم ایک دوسرے کے منہ پہ نہ تھوک لوگ، یعنی ایسی حرکتیں نہ کر لیں، منہ پہ تھوکنا، یعنی تنقیدات، ہر شخص دوسرے کے بارے میں ایک دوسرے پر تنقیدات ہوں گی، سب و شتم ہو رہا ہوگا۔ اب دیکھ لیں معاشرے کے اندر کیا واحیات کیا کچھ ہو رہا ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، روایت کا نمبر ہے 37638۔ یہ روایت بھی ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری امت میں مہدی ہوں گے، چاہے ان کی عمر کم ہو یا زیادہ ہو، وہ دنیا میں 7، 8 یا 9 سال، راوی کے الفاظ ہیں یہ، حکومت کریں گے، زمین کو عدل اور انصاف کے ساتھ بھر دیں گے جس طرح یہ زمین پہلے ظلم اور جور سے بری ہوئی ہوگی۔ یہ روایت مسند احمد کے اندر بھی ہے، ترمذی میں، ابن ماجہ میں، حاکم نے اس کو مستدرک میں، ابن حبان نے اس کو اپنی صحیح میں نقل کیا ہے۔ ابن ماجہ کی ایک روایت میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اور یہ روایت بہت مشہور روایت ہے امام علی علیہ السلام سے، اور فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا المہدی منا اہل البیت، مہدی ہم سے ہیں، اہل البیت میں سے ہیں، یصلحہ اللہ فی لیلۃ، اللہ ان کے ذریعے سے ایک رات میں انسانیت کی اصلاح کر دے، یصلحہ اللہ فی لیلۃ، یا اس کا معنی یہ ہے کہ ایک رات میں ان کی اصلاح ہو جائے گی اور وہ اس کے لیے تیار ہو جائیں گے اللہ کی جانب سے، یا یہ ہے کہ وہ انسانیت، پوری انسانیت کو جو سسٹم ہے، نظام ہے، وہ اس کو بہتر کر لیں گے۔ مسند احمد کے اندر 645 نمبر پر یہ روایت ہے۔ اسی طرح مسند احمد کی ہی ایک اور روایت ہے، حدیث نمبر ہے 11130، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میرے اہل البیت میں سے ایک شخص جو کشادہ پیشانی والا، روشن چہرے والا ہوگا، وہ شخص کہ جو ستودہ ناک والا، خوبصورت جمیل شخص، وہ اس دنیا کا حکمران بن جائے، زمین کا حکمران، اور عدل اور انصاف سے اس کو بھر دے، 7 سال اس کی حکومت رہے گی۔ تو بہرحال جتنی بھی روایات ہیں اہل سنت والجماعت کی، ان سب میں جو میں نے غور کیا ہے، تدبر کیا ہے، مجھے کوئی ایک بھی روایت ایسی نہیں ملی مجھے کہ جس میں یہ ہو، کوئی ایک بھی روایت کہ جس میں یہ ہو کہ مہدی وہ پیدا ہوں گے۔ سب روایات میں یہ ہے کہ وہ مبعوث ہوں گے، وہ ظاہر ہوں۔ اس لیے میں نے جو اس ویڈیو کا جو عنوان بھی دیا ہے وہ ظہور کا دیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے میرے نزدیک یہ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام وہ ظاہر ہوں گے، پیدا ہونے کی مجھے کوئی روایت، اس لیے میرا نظریہ بھی یہی ہے اس حوالے سے جو میں رکھتا ہوں کہ امام مہدی علیہ السلام اس دنیا میں آئیں گے، اور لہٰذا ہمارے اہل سنت کو بھی یہی موقف اختیار کرنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔